یہ جو معاملہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اگلے دن دھواں دار پریس کانفرنس کی، ہم سب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ آپ لوگ الیکشن کمیشن کے فنڈز جو ہیں وہ بند کر دیں گے. ہم کبھی لائرز کو بلا رہے ہیں، کبھی ای سی پی کے فارمر آفیشلز کو بلا رہے ہیں، اپوزیشن سے بیان لے رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب کے بعد گزشتہ رات شبلی فراز صاحب بولے، انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو کیجول چٹ چیٹ تھی، وزیر اعظم صاحب کمرے میں ہی نہیں تھے، کیبنٹ کے اندر تو کوئی اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو سر یہ مطلب کہ آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں سارے، یا یہ آپ لوگوں نے ہمیں مطلب کہ مصروف رکھنے کے لیے ایسے آپ جس کو کہتے ہیں نا چھڑلیاں چھوڑ دیتے ہیں؟ جی اب صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. آپ کی دونوں جو وزراء کی آپ نے ڈسکشن کی، یہ دونوں کی ڈسکشن سے زیادہ اہم ضروری بات یہ ہے کہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ الیکشن ای وی ایم پہ کرنے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ الیکشن جو پرانا ایک گدلہ نظام تھا، پیپلز پارٹی اور نون والے 2,000 روپے دے کے ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور آڈیوز بھی آ رہی ہیں. اس نظام کے خلاف ایک ٹیکنالوجی کا شفاف نظام لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے ہم پوری طرح ڈٹرمنڈ ہیں. یہ باتیں ارریلیونٹ ہیں کہ فنڈ آئیں گے اور فنڈ نہیں آئیں گے، یہ تو ایسی بات کا ایک وفاقی وزیر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں اٹس لائک اے وارننگ ٹو دی الیکشن کمیشن کہ ہم پیسے بند کر دیں گے. دوسروں نے اگر تو یہ تو ایک بہت اہم بات ہے نا سر، اف یو آر سیریس اباؤٹ اٹ. دوسروں نے وضاحت کر دی نا. میں نے کہا کہ آپ نے ایک وزیر کی بات کو سیریسلی دوسرے کے بھی سیریس لے لیں کہ یہ کوئی سیریس اتنی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہے. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ الیکشن فواد چودھری صاحب کی بات ریلیونٹ نہیں ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک میرا خیال ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس سے نکلتا کیا ہے کہ ہر قیمت پہ الیکشن ای وی ایم پہ ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے، اس سلسلے میں جو فنڈنگ چاہیے ہوگی وہ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ واپس اپنے ٹھپا مافیا کی طرف اور اس نظام کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے لاہور میں ایک بازار گرم کیا. سر ان سے پوچھ لیتے ہیں نا ایک سیکنڈ، یہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ لوگوں نے لاہور میں تماشا کیا؟ عباسی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب خوف زدہ کیوں ہیں؟ اور پھر نفیسہ صاحبہ سے بھی پوچھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں لاہور میں. سر جی میں تو الیکشن کا اور الیکشن کے ریزلٹس کا انتظار نہیں، ناٹ ایٹ آل. ہماری پارٹی کی طرف سے کسی نے کوئی ووٹ نہیں خریدا، اور میرے خیال میں وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ سامنے آ جائے گی کہ کس نے ویڈیو بنائی اور کیا کون پیسے کس کو دے رہا تھا. سر علی پرویز ملک صاحب تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ بڑا سیریس الزام لگا رہے ہیں. جی میں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ آلے نہیں دیجیے، کیونکہ اس وقت وہ ان کے الزام کو بھی ہم سیریسلی نہ نہیں، میں نے تو سیریسلی لینے کو آپ کو نہیں کہا، میں نے تو بالکل نہیں آپ کو کہا کہ آپ ان کے الزام کو سیریسلی مت لیں، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، اس کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، جس نے کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گا، وہ تو کچھ دن کی بات ہے. لیکن جو اہم چیز آپ نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ 200 ممالک ہیں دنیا کے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے ابھی، ان میں سے 8 سے کم ممالک ہیں جو ای وی ایم کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں سے بھی جو ملک اس کو ایک تواتر سے استعمال کر رہا ہے، وہاں پہ کل ووٹرز کی تعداد 3 لاکھ ہے. یعنی اس پورے ملک کی جو آبادی ہے وہ 13 لاکھ ہے، اور جو ووٹرز ہیں وہ 3 سے 4 لاکھ ہیں. مگر اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر کون سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے استعمال کیا اور چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے الیکشن میں دھاندلی ہو جاتی، اور وہاں پہ کوئی دھاندلی کی روایت نہیں ہے ان ممالک میں. جرمنی استعمال کیا، چھوڑ دیا کہ اس سے ووٹ کا جو رزلٹ ہے وہ خراب آتا ہے، یعنی دھاندلی ہو سکتی ہے. فرانس نے استعمال کیا، چھوڑ دیا. فن لینڈ نے استعمال کیا، چھوڑ دیا. فلپینز نے استعمال کیا، الیکشن رزلٹ آیا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ای وی ایم کے استعمال سے، چھوڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیے، برطانیہ نے اس کو استعمال کیا، چھوڑ دیا. انڈیا بیٹر پیرل فار اس؟ جی آپ اگر سمجھتی ہیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے. 8 منٹ اور بھارت نے 30 سال لگائے، یعنی پہلے انہوں نے اپنی لیبر کے جو الیکشنز تھے اس میں کروائے، اور وہ تمام گلیچز جو ان کے سسٹم کے مطابق وہاں پہ جس طرح کی دھاندلی ہو سکتی ہے، ان تمام گلیچز کو ایک تواتر کے ساتھ 30 سال کے عمل سے انہوں نے ریموو کیا. پاکستان میں جس جگہ پہ کبھی دھند آ جاتی ہے، ابھی آپ نے دیکھا وہ رپورٹ آئی تھی، کون سا بھلا سا شہر تھا، ڈسکا. دھند میں پھر نہیں مسئلہ جی، مگر دھند میں تو صرف مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹھپے بھی لگتے رہے ہیں. اس ٹھپوں سے پہلے تو پاکستان جہاں پہ روایت ہے انٹرونشن کی کہ کسی بھی جگہ پہ جو لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ڈبے میں سے نہ نکلے، اس ملک میں ایک ایسی مشین لانی. یعنی ہمارے الیکشن کا پیوٹل سینٹرل چیز کیا ہے کہ جب ووٹ کی کاؤنٹنگ ہو نا، تو ہر ایک کا ایک ایجنٹ ادھر بیٹھا ہو،
ان کے سامنے کاؤنٹ ہو، وہ اگری کریں، کاغذ پہ سائن کریں، پھر بھی دھاندلی نہیں. سن لیجیے جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مگر الیکشن کا فریم ورک تو یہی ہے نا. اب آپ بتائیے ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگوں کی موجودگی میں ایجنٹس موجود ہوں مگر پھر بھی ان کو نہ بٹھایا جائے اور دھاندلی کر لی جائے، اس ملک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بٹن دبائیں گے، وہ بٹن کے ذریعے ایک رزلٹ نکل آئے گا، وہ کاؤنٹ جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہوگا، رات کو الیکشن کا رزلٹ سامنے آ جائے گا، اس کے بعد جس نے بیگز کھلوانے ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے پٹیشن جمع کروا دے، 3-4 سال میں کھل جائیں گے. اس سے زیادہ بھی کوئی آسان طریقہ ہے دھاندلی کرنے کا؟ اس کے علاوہ میں آخری بات کرتا ہوں، ہاں کوئکلی کر دیتا ہوں جی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس میں پوری دنیا کے ماہرین جو اس پہ کام کرتے ہیں ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یہ مت کیجیے، اس کے ذریعے دھاندلی ہو جائے گی. وزیر اعظم کو یقین نہیں آیا عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملینز آف ڈالرز دے کے ایک اسپینش کمپنی کو انہوں نے ہائر کیا. اس نے کیا رپورٹ دی کہ یہ مت کیجیے، اس کے ذریعے دھاندلی ہو جائے گی. پل ڈیٹ نے ایک سیمینار کیا، اس میں جس نے بنائی تھی مشین، جس نے بنائی تھی اس کو بلایا، اس نے کہا میں 15 منٹ میں ریگ کر دیتا ہوں اس کو. اور وہ ہے یہ ٹرانسپیرنسی جو اب الیکشن پروسیس میں ہمارے بھائی انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. نفیسہ صاحبہ، اب ڈاکٹر صاحب تو obviously وہی بات کریں کہ دس از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا، بٹ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کا جو رویہ تھا یا جو فواد چودھری صاحب نے آج بات کی، اس سے لگ رہا ہے کہ اب کچھ حکومت بیک ٹریک کر رہی ہے جو ان کا ایک طریقہ تھا یا کوشش تھی ای سی پی کے اوپر دباؤ ڈالنے کی اور ان کو پریشر کرنے کی؟ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں ای سی پی ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے کہ وہ اس بیان کا نوٹس لے. جو بجٹ ہم پاس کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں جو چارجڈ ہیں، جس پہ ووٹنگ ہوئی نہیں. وہ آئینی جو ادارے ہیں، پارلیمنٹ کے اخراجات جیسے ہیں، ڈیٹ جو ہے سوورن ڈیٹ، اس کے اوپر ہم ووٹنگ نہیں کر سکتے. اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اخراجات پر ہم ووٹنگ ہی نہیں کر سکتے. یہ گارنٹیڈ ایکسپینڈیچر ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر کرنے والے یہ نہیں کر سکتے. اور اگر ایسی انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے غیر آئینی بات کی ہے، غیر اخلاقی بات کی ہے، اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس کو الیکشن کمیشن کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان آئینی اداروں سے ہم کھلواڑ کی اجازت ان کو نہیں دیں گے. دوسری بات، یہ جو بات کر رہے ہیں الیکشنز کی لاہور میں، مجھے تو یہ لگے سب سے بڑا ان سے سوال یہ ہوتا ہے، یہ چور مچائے شور والی بات ہے کہ یہ کیوں بھاگ گئے الیکشن سے. سب سے بڑا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ الیکشن اور الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. جن کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پروپوزر اور سیکنڈ اس حلقے کون ہے، تو بھاگ کیوں گئے؟ تو بھاگ شاید اس لیے گئے ہیں. بٹ معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا علی پرویز ملک صاحب آئے تھے، انہوں نے تو بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں نفیسہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ لاہور میں وہ ووٹس خرید رہے ہیں اور بہت گھپلے کر رہے ہیں، بقول ان کے بڑے سخت لفظ استعمال کر رہے تھے. دیکھیں دونوں طرف سے ہیں نا الزامات، ٹھیک ہے. ایک سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں، ایک طرف سے گل صاحب الزامات لگا رہے ہیں ان کے اوپر، ایک طرف سے یہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور تیسرا اینگل بھی انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کیوں بھاگ گئے الیکشن سے. اور ان ویڈیوز کے پیچھے یہ ان کا ہاتھ تو نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، ان کو بھی نہ چھوڑ. بیکاز آج اگر اس ملک میں الیکشنز کوئی متنازع بنا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر ایک تسلسل سے حملے کر رہا ہے، بہت ان کے وزراء تک غیر ذمہ دار بات کر رہے ہیں، اس کو بھی انکوائر کرنا چاہیے ان کو، اور ان وزیروں کے اوپر ایکشن لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو. خود مختار ادارہ ہے. وی وانٹ ٹو سی الیکشن کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے.